اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی دعاؤں کا سلسلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور ہماری یہ جو کوشش ہے اس کو ناظرین کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنائے، ہمارے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ ناظرین کرام، آج جو دعا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ بڑی عظیم دعا ہے۔ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا نے مانگی اور بڑی عظیم دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، اور حضرت حوا ساری انسانیت کی ماں ہیں۔ ناظرین کرام، جب جنت میں رب ذوالجلال نے آپ کو ساری جنت عطا فرما دی، یہ ساری جنت تمہاری ہے، جہاں جی چاہے جاؤ، جو جی چاہے کھاؤ، لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ تو شیطان نے پھسلایا حضرت حوا کو، پھر انہوں نے حضرت آدم کو کہا کہ ہمیں تو اس کے پاس جانے سے منع کیا گیا، کھانے سے منع تو نہیں کیا گیا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی چلے گئے، اور جب وہ دانہ آپ نے کھا لیا، کہتے ہیں وہ گندم کا دانہ ہے، گندم کا دانہ جب آپ نے کھا لیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اور اسے کھانا نہیں ہے، تم نے کیا کر دیا؟ اور میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا، تو تم یہ کیا کر بیٹھے؟ تو جب دیکھا کہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ دعا کی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دعا جنت کے اندر ہی آپ نے مانگی تھی، اور وہ جو زمین پہ آ کر آپ نے دعا مانگی کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ نے کچھ کلمے عطا فرمائے آدم علیہ السلام کو، تو پھر انہوں نے ان کلموں کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، تو رب ذوالجلال نے قبولیت کا جامہ اس دعا کو پہنایا۔ تو وہ کلمے اور ہیں اور یہ دعا جنت کے اندر ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ ناظرین کرام قرآن مجید کے ترجمے میں غور کریں اور اس کے پہلے جو آیت ہے وہ دیکھیں، تو وہ رب ذوالجلال نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا جب آپ نے وہ دانہ کھا لیا تو جنتی لباس اتر گیا، تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا اور یہ بتایا بھی تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا اور اس کے جال میں نہیں آنا، تو تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو پھر اس کے فوراً بعد آپ نے یہ دعا کی جنت کے اندر، اور پھر اگلی آیت آپ دیکھیں قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا آپ نے جنت میں ہی کی تھی، اور وہ عظیم دعا ناظرین کرام آپ سماعت فرمائیں جو آپ نے جنت کے اندر کی تھی، اور پھر جو آپ نے دنیا میں آ کر جو آپ نے کی تھی وہ دعا بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ دعا سماعت فرمائیں کہ جو مشہور دعا ہے آپ کی، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اس کو نازل فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا نے اس وقت کیا دعا مانگی تھی جب آپ کے جسم سے سارا جنتی لباس اتر گیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تم پھر چلے گئے۔ تو اس وقت حضرت آدم حضرت حوا دونوں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کہنے لگے وہ دعا سنیے، وہ جو آپ نے جنت کے اندر مانگی تھی
اس دعا کو سنیے اور پھر اس کا لطف اٹھائیے اور پھر اس سے فیض لیجئے۔ یقیناً جو بھی اس دعا کو مانگتا ہے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا فیض بھی ملتا ہے اور حضرت سیدہ حوا کا فیض بھی ملتا ہے۔ قرآن کا فیض تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ قانون قدرت تھا کہ انہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے بنایا گیا تھا، تو انہوں نے آنا زمین پہ تھا، تو یہ قدرت اور حکمت خداوندی تھی جس کے تحت وہ چلے گئے دانے کے پاس اور پھر زمین پہ آ گئے، اور پھر ایک وقت گزارنے کے بعد پھر جنت میں یہ انسان جائے گا۔ تو یہ ایک حقیقت تھی، حکمت تھی، اس حکمت کے تحت رب ذوالجلال نے آپ کو دنیا پہ اتارا۔ وگرنہ یہ بات یاد رکھیے، ہمارا ایمان ہے اس بات پہ، کامل ایمان ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ حکمت تھی۔ اس میں کیا حکمت تھی یہ وہ جانے، یا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا جانے، ہمیں اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف اس دعا سے فیض لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اس دعا کا فیض رب ذوالجلال نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آئیے دعا سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ایک مرتبہ پھر دعا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس عظیم دعا کے ترجمے میں ذرا غور فرمائیں تو حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں عظیم اور مقدس ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، ہم نے برا کیا، ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا، تو نے تو منع کیا تھا، ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیے، رب ذوالجلال کی طرف کسی عیب کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان اسی وجہ سے مارا گیا، شیطان اسی وجہ سے مارا گیا۔ آپ دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور ان دعاؤں کے بعد جب آپ کہتے تھے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی، حالانکہ ہمارا ایمان ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، لیکن عیب کی نسبت رب کی طرف نہیں کرنی۔ اب یہاں بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اپنے آپ کا نقصان کیا، یہ عیب ہے نا، اپنے آپ کا نقصان کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کرے، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا آپ نقصان کیا، اپنا آپ نقصان کیا۔ یہ یاد رکھیے، ظلم کا لفظ انبیاء کی طرف منسوب نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ کا نقصان کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا،
اب تو اگر ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ دعا ہے عظیم دعا، اپنی دعاؤں کا اس کو حصہ بنائیں، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، پھر دیکھیں ان ہستیوں کا فیض بھی آپ کو ملے گا، قرآن کا فیض بھی آپ کو ملے گا، اور رب ذوالجلال، یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے قبول فرمائی ہیں، یعنی کہ ان پہ یہ گارنٹی ہے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا نے یہ دعا مانگی تو قبولیت کی گارنٹی بھی ملی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو رد کر دیا گیا، نہیں، یہ قبول ہوئی ہے، اور یہ قبولیت والی دعائیں ہیں۔ ناظرین کرام، ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، ورد بنائیں، پھر دیکھیں رب ذوالجلال آپ کو فیض کتنا عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جو آپ نے، میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہ محبت والی بات ہے اس کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ جو آپ نے دنیا میں آ کر، پھر زمین پہ آ کر آپ نے وہ جو دعا مانگی تھی، سال ہا سال اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر سفر طے ہوا، آپ تو یہاں سری لنکا کی پہاڑی پہ اترے، اور حضرت حوا جدہ میں اتری، اور پھر وہاں سے آپ نے سفر کیا تو میدان عرفات میں جا کے پھر ملاقات ہوئی، اور وہ جو لقاء فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، وہ جو اللہ رب العزت نے کلمات سکھائے تھے حضرات، وہ کلمات تفسیر خزائن العرفان میں بھی آتا ہے، تفسیر عزیزی میں بھی آتا ہے، تفسیر روح البیان میں بھی آتا ہے، اور ان مفسرین نے طبرانی، حاکم، ابو نعیم اور بہقی کی روایت نقل کی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی تو ان کو ایک دن یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت، وہ جب اللہ نے میری پیدائش تخلیق فرمائی تو اس وقت میں نے عرش اعظم پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درجہ ہے کہ ان کا نام عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ شان ہے۔ تو تدبیر یہی ہے کہ انہی کے وسیلہ سے دعائے مغفرت کروں، انہی کی وسیلہ سے دعائے مغفرت کروں۔ چنانچہ اس دعا کے ساتھ یہ آپ نے عرض کیا، اگر یہ دعا ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر یہ دعا اس وقت آپ نے مانگی تو پھر اس دعا کے ساتھ یہ جملے تھے، یہ جملے سنیے، اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان تغفر لی، اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے کہ میری بخشش فرما۔ یہ جملے تھے جن کو رب ذوالجلال نے آپ کو وہ جو عطا فرمائے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، وہ جو کلمے عطا کیے تھے اور آپ نے سیکھے تھے وہ یہ کلمے تھے۔ اور ابن منذر نے یہ روایت کی ہے کہ وہ کلمات یہ تھے کہ اللہم انی اسألک بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے بندہ خاص، عبد خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے طفیل اور اس بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ جب آپ نے یہ جملے کہے تو تب فوراً جواب الہی آیا کہ اے آدم، تم نے اس میرے شہنشاہ کو کہاں سے جانا؟ اللہ اکبر! اس میرے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، آپ کی وہ محبت بھری بات مجھے یاد آ گئی کہ آپ کہا کرتے تھے کہ انہیں مانا انہیں جانا
نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال جب یہ آپ نے جملے پیش کیے نا کہ اللہم انی اسألک بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے آدم، یہ جملے کہاں سے تو نے سیکھے، کہاں سے لیے، انہیں کیسے تو جانتا ہے، انہیں کیسے تو جانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ساری بات سنا دی کہ جب میری تخلیق ہوئی تو میں نے سر اٹھایا تو تیرے عرش پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آج میں نے کہا کہ وہ عظیم شہنشاہ ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں اے میرے پیارے آدم، یہ تیری اولاد میں سے ہوگا، سارے پیغمبروں رسولوں نبیوں کے بعد آخری آئے گا، میں اسے تاجدار ختم نبوت بنا کے بھیجوں گا، ختم نبوت کا اسے تاج پہنا کے بھیجوں گا، یہ ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کے اندر وہ روایت نقل کی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، یہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین کرام، اس عظیم دعا کو یاد کیجئے اور پھر اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے، تو یقیناً ان عظیم ہستیوں کا آپ کو فیض ملے گا۔ میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے نماز تہجد پڑھو، نماز تہجد کے بعد جب دعا مانگو یہ دعا مانگو اور پھر یہ ساتھ حضور کا وسیلہ پیش کرو، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، پھر یہ دعائیں مانگو، رب ذوالجلال حضور کے وسیلہ سے آپ کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ پھر وہ عظیم دعا سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔